بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں خلیفہ مامون الرشید کی بایوگرافی ہسٹری ڈاکومنٹری۔ آج کی ہماری دوسری ایپیسوڈ ہے۔ مامون نے فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ جب ہارون کوفہ گئے تو انہوں نے وہاں موجود حدیث کے تمام عالم و محدثین کو دعوت دی۔ دو محدثین حضرت عبداللہ بن ادریس اور حضرت عیسیٰ بن یونس حکمران کے دربار میں نہیں گئے۔ ہارون نے مامون اور امین کو حکم دیا کہ وہ خود ان اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جا کر حدیث حاصل کر لیں، حدیث کا علم حاصل کر لیں۔ مامون اور امین حضرت عبداللہ بن ادریس کے پاس پہنچے۔ حضرت عبداللہ نے 100 احادیث بیان فرمائی۔ مامون غور سے سنتے رہے، اور جب احادیث مکمل ہوئیں تو مامون نے وہ تمام احادیث اسی وقت زبانی سنا دی۔ حضرت عبداللہ مامون کے اس زبردست حافظے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ مامون نے اپنے دور کے تمام علوم میں دسترس بھی حاصل کی ہوئی تھی، لیکن فقہ، تاریخ، ادب اور ایام عرب، اسلام سے قبل عرب کے حالات کے تو وہ بہت زیادہ ماہر تھے۔ شاعری، علم انصاف، فلسفہ، ریاضی میں بھی ان کا مطالعہ بہت زیادہ گہرا تھا۔ انہوں نے ابو العتاہیہ اور اساوی جیسے بلند پایہ شعراء سے، اور یوں سمجھ لیں کہ صرف و نحو کے ماہر، گرامر کے اصول جاننے والے ماہرین سے بھی انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا اور استفادہ بھی کیا۔ مامون کو طب سے بھی بڑا لگاؤ تھا اور انہوں نے طب کا علم بھی حاصل کیا تھا۔ ہارون کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 4 بہت ممتاز تھے، مامون، امین اور 2 اور تھے۔ ان چاروں میں مامون اور امین اپنی لیاقت، ذہانت اور فراست کی وجہ سے فائق تھے، لیکن ہارون الرشید کے تمام بیٹوں میں علم، عقل اور حسن سیرت کے اعتبار سے مامون ہی برتر سمجھے جاتے تھے۔ ہارون نے ایک حکم نامے کی روح سے اپنے بعد امین اور ان کے بعد مامون کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مملکت کو امین اور مامون کے درمیان تقسیم بھی کر دیا تھا۔ اس تقسیم کے مطابق مامون کو مملکت کے نصف مشرقی حصے کا عملاً خود مختار حکمران بنا دیا گیا تھا۔ اس حصے میں موجود ایران، افغانستان، سندھ اور ترکستان کے علاقے بھی شامل تھے۔ امین کو موجودہ عراق، عرب، مصر اور شام کے علاقے دے دیے گئے تھے۔ ایک بیٹے معتصم کو ایشیا کوچک یعنی موجودہ ایشیائی ترکی کے سرحدی علاقے ملنے تھے۔ اس طرح ہارون کے بعد خلیفہ گویا کہ امین کو بنایا جاتا، لیکن عملاً خود مختاری امین اور مامون کو مملکت کے الگ الگ حصوں پر حاصل رہتی۔ 3 جمادی الثانی 193 ہجری 24 مارچ 809 عیسوی کو ہارون کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد امین نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، لیکن امین نے ایسے اقدامات کیے کہ جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے بعد مامون کی بجائے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خلیفہ سے خطبہ مامون سے سنا، انہوں نے خطبے سے مامون کا نام نکال دیا اور اپنے بیٹے کا نام شامل کر دیا، اور مامون کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا رہا کہ دونوں بھائیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ لڑائی تقریباً 5 سال تک چلتی رہی۔ بالآخر امین کو گرفتار کرنے کے خواہش مند کچھ افراد نے 24 اور 25 محرم 198 ہجری کی درمیانی شب امین کو قتل کر دیا۔ امین کے قتل کا مامون کو بے حد افسوس بھی ہوا۔ بہرحال 26 محرم 198 ہجری 26 ستمبر 813 عیسوی کو مامون نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ مامون کا دور خلافت تقریباً 20 سال 6 ماہ رہا۔ اس دور کو عباسی خلافت کا دور زری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ علمی ترقی، استحکام حکومت اور خوشحالی کے اعتبار سے عباسیوں کے 800 سے زیادہ یا 508 سالہ دور حکومت میں مامون ہی کا عہد اس قدر شاندار سمجھا جاتا تھا۔ مامون الرشید کے دور میں علمی ترقی بڑی دلچسپ ہے۔ علمی پیش رفت کی ابتدا تو مامون الرشید کے والد ہارون کے دور سے ہی ہو چکی تھی، جب ہارون نے بغداد میں بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ یہاں اچھی کتابوں کے تراجم ہوتے تھے اور علمی تحقیق ہوتی تھی۔ مامون نے خلیفہ بننے کے بعد بیت الحکمت کو اس قدر وسعت دے دی کہ یہ ادارہ ایک عظیم یونیورسٹی کی صورت بھی اختیار کر گیا۔ مامون نے اس وقت کے نامور اور مایہ ناز علماء، مفکرین، محققین، مترجمین اور کتابوں کو اس ادارے میں یکجا کر دیا۔ وہ ہر اچھی تصنیف یا ترجمے پر دل کھول کر انعام بھی دیا کرتے تھے، بلکہ جن کتابوں کے ترجمے وہ خود کرواتے تھے ان کے بدلے مترجم کو تول کر سونا چاندی بھی دے دیا کرتے تھے۔
مامون کی اس علم دوستی اور دریا دلی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دور دور سے اہل علم سمٹ کر بغداد میں جمع ہو گئے اور ہر موضوع پر بہت اعلیٰ پائے کا علمی اور تحقیقی کام بھی شروع ہو گیا۔ مامون کے ایما پر مختلف زبانوں کی قیمتی کتب دور دور سے تلاش کر کے بیت الحکمت میں جمع کی جانے لگیں اور ان کو عربی زبان میں منتقل کرنے کا آغاز بھی ہو گیا۔ مامون کے علمی ذوق کو دیکھتے ہوئے دیگر امراء اور افسران میں بھی علم سے گہری دلچسپی پیدا ہو گئی اور انہوں نے بھی اپنے ذاتی کتب خانے قائم کر لیے۔ بیت الحکمت میں عربی، فارسی، یونانی، سریانی، قطبی، ہندی اور سنسکرت کی تمام تر کتابوں کا عظیم خزانہ بھی اکٹھا ہو گیا تھا۔ ان کتابوں کی تلاش میں جو دقت پیش آئی اس کا درست اندازہ تلاش کرنے والے ہی لگا سکتے ہیں۔ مشہور مترجم حنین بن اسحاق نے ایک اور رسالے میں ان دشواریوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک کتاب کی تلاش میں وہ فلسطین، مصر، شام اور جزیرہ صحرائے شام اور ترکی کا درمیانی علاقہ اس میں گھومتے پھرے، لیکن صرف نصف کتاب دمشق میں مل سکی۔ یہ سمجھیں کہ مامون نے اسلام کی آمد سے قبل عرب کی تصانیف کا بڑا سرمایہ بھی بیت الحکمت میں اکٹھا کر دیا تھا۔ اس دور کے اشعار، خطوط، دستاویز، معاہدے بڑی کوششوں سے حاصل کیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک حقہ بھی تھا جو کہ کپڑے پر لکھا ہوا تھا۔ اس طرح بیت الحکمت ایک عظیم کتب خانہ ہی نہ تھا بلکہ ایک عجائب گھر کی صورت بھی اختیار کر گیا تھا۔ حنین بن اسحاق 809 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 10ویں عباسی خلیفہ متوکل باللہ کے دور میں آپ کا انتقال ہوا۔ انہوں نے حکیم جالنیوس کی 121 کتابوں کے عربی میں ترجمے کیے۔ مامون الرشید نے حنین کو دارالترجمہ کا افسر اعلیٰ بھی مقرر کر دیا۔ بقرات کی 10 کتابوں کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا، ان میں سے 7 کتابوں کے ترجمے حنین نے کیے۔ علم حدیث کی مشہور کتاب المحتبی کا ترجمہ بھی مامون نے حنین بن اسحاق سے کروایا تھا۔ مترجمین کو عام طور پر 10,000 درہم ماہانہ تنخواہ بھی دی جاتی تھی۔ یعقوب بن انسان کندی کے نام سے کون واقف نہیں؟ وہ بہت بڑے فلسفی، طب، حساب، منطق، موسیقی، ہندسہ، نجوم کے ماہر اور بہت اچھے مترجم بھی تھے۔ منطق میں ان کی کتابیں مسلم درسگاہوں کے نصاب میں 6 صدی ہجری تک رائج رہیں۔ انہوں نے 282 کتابیں تصانیف کی۔ مامون نے ارسطو کی کتابوں کے ترجمے ہی یعقوب الکندی سے ہی کروائے تھے۔ علم جبر و مقابلہ پر ایک مارکہ آرا کتاب مامون کی فرمائش پر مشہور سائنسدان محمد بن موسیٰ الخوارزمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ یہ تصنیف آج بھی موجود ہے۔ الخوارزمی نے مامون کے دور میں بے حد قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے ستاروں کے علم پر مشتمل فہرست مرتب کی جو کہ زیچ کہلاتی ہے۔ یہ زیچ نہایت قابل اعتماد بھی تھی۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ ملتی ہیں جلدی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔